بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شاذ اور پہلوان اپنی ناداری سے بے حد پریشان تھا۔ وہ کشتی کے داؤ پیچ کے علاوہ اور کوئی ہنر نہ جانتا تھا اور اس کے وطن میں اس فن کا کوئی قدردان بھی نہ تھا۔ وہ بیچارہ مٹی کھود کر بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا تھا۔ ناداری اور مفلسی کے ساتھ ساتھ اس پہلوان پر ایک بڑی مصیبت یہ آن پڑی کہ اس کے دل کا صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ وہ پہلوان جب خوشحال لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھتا تو اس کے دل میں حسد اور رشک کی آگ بھڑکنے لگتی۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ آخر ان لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو یہ دن رات اس مزے میں ہیں، اور مجھ میں وہ کون سی ایسی کمی ہے کہ میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ اس کے شب و روز اسی سوچ اور اسی تکلیف میں گزرا کرتے تھے۔ ایک دن وہ پہلوان اپنے ان خیالات میں گم مٹی کھود رہا تھا کہ شاید کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے کہ اچانک اس کا پھاوڑا ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ یہ انسان کے جبڑے کی ہڈی تھی جو پھاوڑے کی ضرب سے ٹوٹ گئی تھی۔ پہلوان نے جبڑے کی یہ ہڈی دیکھی تو غیر اختیاری طور پر اس کی سوچ کا زاویہ بدل گیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ جبڑے کی ہڈی اس سے کہہ رہی ہو کہ اے شخص، دیکھ کہ مٹی میں مل کر انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اب یہ جبڑے کی ہڈی جو تیرے سامنے ہے، شکر کھانے والا جان یا خون جگر پینے والا سمجھ۔ دنیا میں اگر کوئی ایسا مزدور جو منو بوجھ اپنے سر پر ڈھوتا ہے، یا کوئی ایسا مالدار جو نخوت کے باعث خود کو آسمان کے برابر خیال کرتا ہے، اور ان دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔ ہر قسم کی وجاہت مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، اور اس ناپائیدار زندگی میں کوئی چیز مستقل نہیں ماں سوائے ان نیک اعمال کے جو تو نے کیے، اور انہی نیک اعمال کی بدولت اخروی زندگی میں سکون اور آسودگی نصیب ہوگی۔ مقصود بیان۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان آسودہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت سب ناپائیدار ہے، اور پائیدار وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعے ہم حقیقی زندگی جو کہ ہماری موت کے بعد شروع ہوگی اور جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں آسودہ اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔